السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطہ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسا ضابطہ حیات آج جن لوگوں کے دامن میں ہے، ان کا دامن اس کے فیوز و برکات سے خالی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے تعلق کا اظہار تو کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے جب اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو اس کو چومتے بھی ہیں، محبت سے اپنے سینے کو بھی لگاتے ہیں، مگر جو اصل تھی اس سے ہم اعراض کرتے ہیں، جو مقصود تھا اس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ کبھی سوچنے کی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ جس سے ہم پیار کا یہ اظہار کرتے ہیں، یوں چوم چوم کے اپنے سینے اور اپنے سر کے ساتھ لگاتے ہیں، اس قرآن میں ہے کیا؟ اس کے آنے کا سبب کیا تھا؟ قرآن کا بھیجنے والا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہمیں قرآن سے تعلق کی بنا پہ اپنے اندر کون کون سی انقلابی تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے؟ محبت اپنی جگہ پہ، پیار اپنی جگہ پہ، تعلق اپنی جگہ پہ، عشق اپنی جگہ، لیکن اللہ کا مطالبہ یہ ہے اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی یہ ہے، اس قرآن سے پیار اور محبت کے ساتھ ساتھ رہنمائی کا کام بھی لو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس سے انقلاب زمانے میں آئے گا کیسے؟ اور یہ ساری چیزیں تب تک ہم پا نہیں سکتے جب تک قرآن کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں، اس کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معنی، اس کی رہنمائی کا مفہوم ہمارے سامنے نہ ہو۔ اور یہ بد نصیبی ہے کہ جو چیز بنیاد تھی قرآن کو پانے کی، وہی ہمارے دامن میں نہیں۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرہ میں کہ ماں باپ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، کھانے کو کچھ ہو نہ ہو ٹیوٹر کو وہ ٹیوشن مہیا کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پڑھ جائے، ہماری بیٹی پڑھ جائے، شاید مستقبل میں ہمارے حالات بدل جائیں۔ اس بد نصیب کو یہ علم نہیں کہ حالات ان سے نہیں بدلتے،
حالات قرآن سے تعلق پیدا کرنے پہ بدلتے ہیں، حالات قرآن سے آگاہی سے بدلتے ہیں۔ انقلاب اللہ کی رہنمائی کی بنیاد پہ آتا ہے اور معاشرہ باوقار محمد کی سنت کو اپنانے پہ آتا ہے، وگرنہ کوئی بات نہیں۔ اللہ نے جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں خاص طور پہ منتخب کیا گیا ہے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی قیادت کے لیے، انسانوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ کنتم خیر امۃ، تم ایک بہترین امت ہو، اور بہترین امت اتنی اندھی، گونگی اور بہری ہے کہ نہ تو اس کے کان تک آواز پہنچتی ہے، نہ آنکھ سے قرآن کو دیکھتی ہے، اور نہ فکر ہی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ ایک بہترین امت کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے جس کو اللہ نے منتخب کیا، اس کے لیل و نہار کیسے ہیں، اس کے صبح و مسار کیسے ہیں، وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہی ہے، اور اللہ کس طرح کی زندگی چاہتے، کبھی غور نہیں کیا؟ یہ اللہ کا فرمان اور قرآن میں تمام گزشتہ قوموں کی زندگیاں، ان کا بیان قرآن میں ہمارے سامنے پیش کرنے کا سبب کیا تھا؟ کہ ہم حقیقت کو پالیں، اصل کو پالیں، کہ جب تک انسان اللہ سے بہت دور رہتا ہے تب تک انسان وقار کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے تب تک انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان دین کا باغی ہوتا ہے نہ وہ دنیا میں عزت و وقار پا سکتا ہے، نہ عاقبت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی بنیاد، ایک ہی سبب ہے، وہ اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ کی رہنمائی سے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک بہترین امت ہو، تو تمہارا کام کیا ہے؟ کہ تم نے لوگوں کو راہ راست پہ لانا ہے، ان کے لیے بھلائی، اچھائی، خوبی اور بہتری یوں پیش کرنی ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہو، ان کے خیالات بدل جائیں، ان کے لیل و نہار میں انقلاب آ جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ صرف اس قوم کی یہ ڈیوٹی نہیں بلکہ گزشتہ قوم میں بھی جو اس سے انحراف کرتی رہی ہیں، یعنی واعظ و تبلیغ سے، نصیحت سے، دوسرے انسان کی بھلائی سے، اس کی آگاہی سے جو صرف نظر کرتی رہی ہیں، وہ قومیں آنے والی قوموں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اس انداز سے کیا ہے۔ ارشاد فرمایا جہان کی تمام خوبیوں سے ہم نے نوازا، نعمتیں دی، اچھائیاں دی، ان کو بھلائیاں دی، زمین پہ چلتے ہیں، آسمان کے بادل کا ٹکڑا ان پہ سایہ کرتا ہے، رات کو سوتے ہیں، شبنم پڑتی ہے، ان کے لیے مٹھائی بن جاتی ہے، ان کی جھونپڑیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پرندے آ کے ان کی جھونپڑیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، پکڑو، ذبح کرو اور کھاؤ۔ احسانات عظیم کی ہے اللہ نے، لیکن ایسی باغی قوم ہوئی اللہ کی، ایسی سرکش ہوئی کہ وہ اصل چیز جو انسانیت کو باوقار بناتی ہے اس سے اعراض کرنا شروع کر دیا، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت، اللہ سے دوری، اللہ کی تعلیم سے بے آگاہی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ کے احکامات کی طرف توجہ دیتے ہوئے اللہ کے بن جاؤ، اور جو تم میں ناسمجھ لوگ ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کے دروازے کھٹکھٹاؤ، ان کے ضمیروں کو بیدار کرو، انہیں کہو کہ اپنے اللہ کی طرف توجہ دو، وگرنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں رہنمائی تھی ان کی، لیکن یہی رہنمائی ہماری خاص ہے۔ قوم نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے عبادت کا ایک دن مخصوص کر لو، اس دن اللہ کی عبادت کرنی۔ تو ارشاد فرمایا جمعہ کا دن تمہارے لیے، تمہاری عبادت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ کہنے لگے اللہ جمعہ کا دن ہم نے عبادت نہیں کرنی، بلکہ ہم تو پسند کرتے ہیں ہفتہ کے دن کو، ہفتہ کو ہم عبادت کریں گے۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اگر میرا دیا ہوا دن تمہیں قبول نہیں تو تمہارا مجھے قبول ہے، لیکن کرنا یہ ہے کہ ہفتہ کے دن صبح سے شام تک کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کا ذکر، صرف اللہ کی ثنا۔ ٹھیک ہے اللہ، لیکن اللہ سے کیے ہوئے عہد میں گڑبڑ شروع کر دی۔ تھا کیا؟ اس قوم کا بسیرا تھا دریا کے کنارے پہ۔ اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، اللہ کی رضا کے طالب نہیں رہتے، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، خواہش کے مطابق یہ دین قبول کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سارے دن میں کام نہیں کرنا، تو اللہ نے آزمائش ان لوگوں کی اس طرح کی کہ ہفتہ کے دن جب ان پہ کاروبار حرام تھا، جو ان کا کاروبار تھا وہ مچھلی کا تھا، دریا میں مچھلی آنا، ڈھیروں کے ڈھیر، پانی کے اوپر تیرتی ہوئی مچھلی نظر آتی، پریشان ہو گئے کہ باقی 6 دن مچھلی نظر ہی نہیں آتی اور ہفتہ کو اتنی مچھلی۔ بڑے بڑے عقل ہوتی ہیں قوموں میں، جس طرح ہمارے بڑے بڑے عقل لوگ ہیں، بڑی بڑی تدبیریں، بڑے بڑے طریقے، بڑی بڑی سازشیں۔ ایک شخص نے سوچا کہ چلو ہفتے کو مچھلی کو شکار کرتے ہیں، لے کے نہیں جاتے، دریا میں ہی رہنے دیتے ہیں، اتوار کو نکالیں گے اور استعمال کریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں، قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ اس شخص نے یہ تدبیر کی، صبح ہی صبح جب اس کے گھر سے مچھی کے بھنے کی خوشبو آتی ہے، وہ لوگوں نے پوچھا آج اس وقت، یہ تو حرام تھی اپنے شکار۔ مجبور کرنے میں کچھ لوگوں کو بتایا کہ میں نے شکار نہیں کیا، میں نے مچھلی پکڑ کے اس کو دریا میں ہی رکھا تھا، نکالا نہیں، صبح صبح نکال رہے ہو۔ یہ تدبیر عام ہو گئی، اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ دریا کے کنارے پہ گڑھے کھود لیے۔ جب ہفتہ کو مچھلی آتی ہے، دریا کے کنارے کو تھوڑا سا چھیڑ دیتے ہیں، مچھلی ساری ان گھروں میں آ جاتی، اتوار کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ والوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ یہ اللہ کے حکم کی سرتابی ہے، تمہاری یہ تدبیر، تمہاری یہ سوچ تمہیں تباہ اور برباد کر دے گی، باغی بن جاتے ہو اللہ کے۔ کہنے لگے نہیں اس سے کچھ نہیں پڑتا، ہفتے کو تو ہم نہیں کرتے، کرتے تو اتوار کو ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے ان کی نوبت اختلاف کی یہاں تک پہنچی کہ جدا جدا ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے بندو ان کو کہہ دیا ہے، اب یہ نہیں مانتے تو نہ صحیح، یہ جانے اور ان کا رب جانے، تم کیوں جھگڑتے ہو ان سے؟ کیوں بار بار کہتے ہو؟ کیوں ان کا دامن پکڑتے ہو؟ کیوں ان کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے ہو؟ چھوڑو ان کو۔ کہنے لگے نہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمارا گریبان نہ تھام لے کہ تم نے باغیوں کو دیکھا تھا، ان کو سمجھایا کیوں نہیں؟ خطاکاروں کو دیکھا تھا، گناہگاروں کو دیکھا تھا، ان کا دامن کیوں نہیں تھاما؟ معذرتن الی ربکم،
وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اپنے رب کے دربار میں اظہار خیال کے لیے کہ اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، لیکن یہ لوگ باغی کے باغی رہے. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں آ جائے، ان کی عقل میں آ جائے، ان کی شعور میں آ جائے اور یہ بات سمجھ جائے. وہ کہنے لگے چھوڑو یار، سارے جہان کا درد تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے، نہیں مانتے تو نہ صحیح. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ ان لوگوں نے اصرار کیا، وہ انکار کرتے ہیں، وہ شاک کرتے ہیں، یہاں تک کہ دشمنی پڑ گئی، مخالفت پڑ گئی. ان اللہ والوں نے کیا کیا کہ اس بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر دیواریں کھڑی کر دی، دروازے لگا لیے کہ نہیں، تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر ہمارے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو زندگی ایسی بسر کرو جس زندگی کی رہنمائی موسیٰ علیہ السلام نے کی اور اللہ نے تورات میں کی، مگر کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ. ماموں ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، خالو ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، چچا ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، انتہائی قریبی ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، دور کے دوست احباب ہو تب بھی کوئی تعلق نہیں، جب تک تم اللہ کی آواز پہ لبیک نہ کہو. بنی اسرائیل کی 2 بستیاں بن گئی ایک بستی کی. انہوں نے جب بغاوت کی انتہا کی، اللہ نے ارشاد فرمایا رک جاؤ، کوئی سنتا ہی نہیں. ایک دن آیا کہ نیکوکار بستی والے لوگ اٹھے، اپنا دروازہ کھولا، اپنے کام میں مشغول ہو گئے. کتنے عرصے کے انتظار کے بعد کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں اٹھے؟ آخر بھائی بہن تھے، قریبی تھے، دوست و احباب تھے، رشتہ دار تھے، ابھی تک نہیں اٹھے. دیوار پہ چڑھ کے جھانکو، دیوار پہ چڑھ کے جھانکا تو عجیب منظر نظر آیا. اللہ نے ان سارے لوگوں کو بندر بنا دیا تھا. آواز دی ساتھیوں کو یہ کیا ہوا؟ لوگ چڑھ چڑھ کے دیکھتے ہیں اللہ نے بندر بنا دیا. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باغی تھے وہ بھی بندر بنا دیے گئے، اور جو کہتے تھے روکنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جانے اللہ نے ان کو بھی بندر بنا دیا. رہ گئے وہ لوگ جو یہ تصور رکھتے تھے، جن کا خیال تھا، جن کی سوچ تھی کہ ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دو، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور یہ بغاوت کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کا باغی کبھی بھی اللہ کے عذاب اور عطاب کی گرفت میں آ سکتا. رک جاؤ. وہ نہیں رکتے، یہ روکتے رہے. بنی اسرائیل آگے بڑھتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ عبرتناک واقعہ بھی ان کے لیے عبرت کا سبب نہ بن سکا. کچھ عرصہ لوگوں نے اس طرف توجہ دی کہ اللہ کی بغاوت، دین کی بغاوت میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن پھر رفتہ رفتہ وہی کام. قالوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فرمایا ایسے بد کردار اور بد نصیب تھے، اتنا بڑا واقعہ ان کی رہنمائی کا سبب نہ بنا. سب کچھ جاننے کے باوجود ان کا کردار پھر وہی. ایسے لوگ پیدا ہوتے گئے، برے لوگ آتے گئے، برائیاں کرتے گئے. فرمایا کہ نیک متقی پرہیزگار ان کو دعوت حق دیتے رہے، یہاں تک کہ ایسے باغی ہو گئے اللہ کے نبی داؤد اور عیسیٰ نے ان پہ لعنت کی اللہ سے. یہ ملعون ہے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی امت کو کہتے ہیں اے میرے صحابہ، ان لوگوں کا کام کیا تھا کہ جس آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے، بات سمجھنے والی ہے، غور طلب بات ہے. اللہ نے یہ تمام واقعات قرآن میں اس لیے بیان کیے ہیں کہ محمد کی امت بچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کون؟
جو پڑھے، جو سنے، جو اس طرف دھیان دے، جو مجلس اختیار کرے قرآن کی، جو محفل اختیار کرے محمد رسول اللہ کی، بس تو وہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصود کیا تھا اللہ کا؟ قوم بچ جائے، بہترین امت جو انسانیت میں منتخب امت ہے وہ اللہ کے قہر و عذاب سے بچ جائے، مقصد یہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں لوگ اچھے تھے جو ان لوگوں کو برائی پہ روکتے اور ٹوکتے تھے۔ غور فرمائے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ارشاد پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یوں ہی بے توجہی اور احکامات قرآن اور محمد الرسول اللہ سے آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے رہے تو تباہی ہمارا مقدر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان کو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی سارے ایسے لوگ نہیں تھے جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور کچھ روکتے بھی نہیں ہیں، چلو ہمیں کیا، بلکہ ایسے لوگ تھے جو ان کو روکتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ان کو روکا، اور یہ بری بات ہے، یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ دین سے بغاوت ہے، رک جاؤ وگرنہ اللہ کے عذاب کا شکار بن جاؤ گے۔ لیکن دوسرے دن نبی رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہی بیٹھتے، ان کے ساتھ ہی کھاتے، ان کے ساتھ ہی پیتے۔ یہ کھانے پینے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگ بھی اللہ کے عذاب کا شکار بن گئے۔ روکتے تھے، ٹوکتے تھے، کہتے تھے، لیکن باغیوں کے ساتھ تعلق تھا، باغیوں کے ساتھ کھاتے تھے، باغیوں کے ساتھ پیتے تھے، ان کے ساتھ محفل تھی، ان کے ساتھ مجلس تھی۔ اللہ کا عذاب آیا تو صرف مجرموں پہ نہیں بلکہ جو جرم سے روکنے کے باوجود ان کے پاس بیٹھتے تھے اللہ کا عذاب ان پہ بھی آ گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم کائنات کی منتخب امت ہو اور تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے روکو، ان کو بغاوت سے روکو، ان کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ کے اختیار میں میری جان ہے، لتامرنہ، تم ضرور انہیں حکم کرو گے بالمعروف، نیکی کا، ولنہن عن منکر، اور ان کو برائی سے منع کرو گے۔ فرمایا میرے صحابہ میرا پیغام سن لو، اس کو قیامت تک کے لوگوں تک پہنچاؤ کہ تم بنی اسرائیل کے اس انجام پہ نظر رکھو، اور تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے کہ تم برائی سے روکو، جابر کی، ظالم کی، باغی کی راہ کی رکاوٹ بن جاؤ، ان کے ہاتھ کو پکڑو اور ان کو مجرم بننے سے بچاؤ اور حق کی راہ پہ چلاؤ۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارے دلوں کو بھی ایک سا کر دیا جائے گا۔ وَيَعْلَنَكُمْ كَمَا لَعَنَا، اللہ تم پہ بھی لعنت کر دیں گے جیسے ان لوگوں پہ لعنت کی تھی۔ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم دعائیں مانگو گے، مسجدوں میں آؤ گے، کعبۃ اللہ میں جاؤ گے، ریاضت کرو گے، ذکر و اذکار کرو گے، اللہ کے حضور جھک جاؤ گے، آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور اپنے اللہ سے دعائیں کرو گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری دعائیں قبول کی ہی نہیں جائیں گی۔ ہوا کیا ہے کہ تم اللہ کے باغی بن گئے، اور جس کے لیے تمہیں تذکیر دیا گیا، تمہیں تخلیق دیا گیا، تم اس حکم کے باغی بن کے بیٹھ گئے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہیں تو تخلیق اس لیے دیا گیا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی، تمہارا فرض تھا
کہ تم ساری کائنات میں پھیل جاؤ اور اللہ کے باغیوں کو اللہ کی دعوت دو، ان کو قرآن سناؤ، انہیں محمد رسول اللہ کا فرمان سناؤ، ان کی عاقبت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرو، فرض تھا تمہارا، تم نے یہ نہیں کیا تو ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح اللہ کے عذاب کا شکار بن جاؤ گے۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنون، قرآن آیا والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا کہ تمہارا ایمان لانے والوں کا تعلق آپس میں رشتہ داری کا ہے، انتہائی دوست، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا غم رکھنے والے، ایک دوسرے کے لیے تڑپ رکھنے والے۔ اور یہ غم اور تڑپ رکھنے والے لوگوں کا کردار کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ مومن کے ایمان کی علامت یہ ہے اس کا کردار ایسا ہو کہ اگر کسی برے بھائی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپ جائے، وہ پریشان ہو جائے اور پریشان ہو کے اس کے پاس جائے، اس کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کو سمجھائے کہ اس کردار کی بنا پہ تم اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار بن جاؤ گے۔ کرتا ہے کوئی؟ سوچنے کی باتیں ہیں، غور و فکر کی باتیں ہیں۔ ہم اپنی جگہ سارے سمجھتے کہ ہم بڑے مومن کانت ہیں۔ ایمان اگر میرے دل میں اللہ نے مزین کیا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر ایمان کا وہ تقاضا پورا نہ کیا جو اللہ کہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان بنی اسرائیل میں جن کو بندر بنا دیا تھا، ایسے لوگ میں تھے جو ان کو منع کرتے تھے، لیکن منع کرنے کے باوجود بدماشوں کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتے تھے، اللہ کے دین کے باغیوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے کھانا پینا، ان سے عقیدت و محبت۔ فرمایا ان سارے لوگوں کو اللہ نے اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اے میرے محبوب کی امت، تم بچ جاؤ ان لوگوں کے کردار کو دیکھ کے۔ تو کیا ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور ہم نے تو کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ہم نے تو کبھی محمد رسول اللہ کی حدیث کو کھول کے نہیں دیکھا۔ دن رات محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی، دنیاوی تعلیم، اللہ کے دین سے دور، محمد رسول اللہ کے فرمان سے دور۔ اور مؤذن آواز دیتا ہے، اللہ کا پکار کرنے والا مرسل آواز دیتا ہے، محمد رسول اللہ کا پیغام پر آواز دیتا ہے کہ آؤ قرآن مجھ سے سیکھو، قرآن پڑھ لو، قرآن سے تعلق پیدا کر لو، محمد رسول اللہ کی حدیث سن لو، قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کوئی نہیں آتا۔ بچیاں بھی آدھی آدھی رات تک ٹیوٹروں کے پاس جا پڑتی، اور بچے بھی، اللہ کی قسم شرم کی بات ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اپنے اللہ کو؟ تمہاری اولاد مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے 10 منٹ نہیں نکالتی اور 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کے دنیا کی تعلیم حاصل کرتے، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ تمہارے سامنے نہیں؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مومن سے دوستی کا تقاضا ہے اور اس کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا واس کرتے ہیں، نیکی کی راہ دکھاتے ہیں، تقوی کی راہ دکھاتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، بغاوت سے منع کرتے ہیں۔ فرمایا یہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ اور یہی نہیں، یہاں کا ایک کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس مقام پہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ، تاکید، زور اور پیغام جس کی انتہا ہے کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نیکیاں اور بدیاں قیامت کے دن انسانوں کے لیے اٹھائی جائیں گی۔ نیکی بدی قیامت کے دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن اٹھائی جائے گی. اور ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ فَيُبَشِّرُ أَصْحَابَهُ وَيُوعِدُ الْخَيْرَ. نیکی انسان کے پاس جائے گی، اس کا دامن پکڑے گی اور کہے تجھے خوشخبری ہو کہ اللہ نے تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. ارشاد فرمایا پھر وہ اس کو وعدہ دلائے گی. کیا؟ نیکی کرنے والے انسان سے قیامت کے دن وعدہ کرے گی خیرہ، بھلائی کا، کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اگر تم میں کوئی کمی تھی اپنے اللہ کی رضا میں حاصل کروں گی تیرے لیے. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سند تو تفسیری ہے، سند نہیں اس کی کوئی، لیکن ہے عبرت والی بات. علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایک شخص کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے، وہ جنت میں جائے گا، سیر و تفریح کرے گا، ادھر ادھر پھلے چلے گا، دیکھے گا، لیکن اس کو وہ آدمی نظر نہیں آئے گا جس آدمی کے واعظ سے، اس کی تبلیغ سے، اس کی رہنمائی سے، اس کے بتانے سے اس نے جنت کی راہ اختیار کی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ تو خطا کار تھا، گناہ گار و سیاہ کار تھا، بد کردار تھا. ایک مومن کے دل میں اس کی محبت کا چراغ پیدا ہوا. اس نے کہا اور یہاں تو زندگی بسر ہو جائے گی، جیسی بھی بسر ہوگی، وہاں کیسے بسر کرو گے؟ یہ تو ختم ہو جائے گی. کسی کی 50 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 100 سال، آخر جانا ہے، یہ ختم ہوگی، وہ ختم نہیں ہونی. اللہ کے بندے کچھ سوچ. اللہ، میں نے سوچا تھا وہاں اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اس نے میری رہنمائی کی، لیکن اللہ میں اس شخص کو یہاں نہیں دیکھ رہا جنت میں. اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ جنت کے قابل نہیں تھا، جنت میں اس کا ٹھکانہ نہیں. اللہ جس کی رہنمائی میں، جس کے سمجھانے سے، جس کے بتلانے سے، راہ حساب دکھانے سے میں جنت میں آ گیا ہوں، وہ جنت سے محروم. اللہ تو نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جنتی جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں ان کو دوں گا. فرمایا ہاں. کہنے لگا اللہ میری درخواست ہے مجھ کو ہدایت دینے والا بھی جنت میں آ جائے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو بھی جنت میں بھیج دیں گے. یعنی وہ شخص، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیکی اس کے عمل فعمل جو رہو، رہی نیکی، اتقا، پرہیزگاری، فیبشر اصحابہ ویوعد الخیر. نیکی صاحب نیکی کو بشارت دے گی اور اس کو بھلائی کا عہد دے گی کہ کمی بیشی اللہ سے میں دور کروا دوں گی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، چوتھا اربع خلیفہ کہتا ہے کہ اس انسان کو نیز اس لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں نیکی کی تبلیغ کیا کرتا تھا، لیکن کمی ہو گئی. میں نے عرض کیا تھا، بلکہ بار بار کرتا ہوں کہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں موحد کبھی جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی. یہ خطا کار گناہ گار جنت سے تو محروم کیا جا سکتا ہے لیکن جہنم میں نہیں. یہ بھی انہی میں سے ہوگا. اللہ کہتے ہیں وہ داخل نہیں ہو سکتا. کہنے لگا اللہ جب تیرا وعدہ ہو تو میں سوال کرتا ہوں کہ اس کو جنت میں داخل کر دو. اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. کس بنا پہ؟ اس نیکی، اس تقوی اور اس طہارت کی بنا پہ جو اس کے دل میں تھا، اور وہ اپنے مومن کے لیے یہ جذبہ خیر رکھتا تھا کہ وہ اس کو ترغیب دلائے، تحریص دلائے، اس کو جنت کا راہ دکھائے، اس کی برائی پہ تڑپ جائے اور اس کو سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چلتا پھرے کہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ کی طرف آ جاؤ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور تم میں سے کوئی انسان اپنی بے عزتی نہ کروائے. اللہ کے نبی، کوئی انسان چاہتا ہے اس کی بے عزتی ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اور ہر انسان گناہ کرتا ہے، سیاہکاری کا ارتکاب کرتا ہے لیکن چھپاتا ہے. اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری عزت خراب ہو جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا. آقا کوئی ایسا بھی انسان ہے جو اپنی بے عزتی چاہتا ہے؟
اپنی برائی چاہتا ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، فرمایا وہ انسان جو قیامت کے دن اپنے اللہ کے حضور جائے گا اور اللہ اس کو آواز دیں گے، وہ فلاں، لبیک یا اللہ، اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا مالکا اذا رأیت المنکر لم ینکرہ، کیا بات تھی کہ تو نے برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تو نے دیکھا تیرا معاشرہ سر پٹ بھاگ رہا ہے برائی کی طرف، تو نے برائی کو دیکھا، اس برائی کو روکا کیوں نہیں؟ سبب کیا تھا؟ تیری زندگی میں، تیرے معاشرہ میں، تیرے افراد خانہ میں، تیرے دوستوں احباب میں تو نے بغاوت دیکھی اپنے اللہ کی اور تو نے منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا رب خفت الناس، اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ اب آپ غور فرمائیں، میں قیامت کو کہوں گا کہ اللہ میں تو ڈر گیا تھا، سرمایہ دار سے، جاگیردار سے، لینڈ لارڈ سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے، وزیر اعظم سے، صدر سے، اللہ میں ڈر گیا تھا۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن لو مسلمانوں، اپنے دلوں کی تکیوں میں لکھ لو محمد رسول اللہ کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مالکا، قیامت کا دن ہجوم سمندر ہوگا انسانوں کا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اللہ نکالیں گے اس کو، مالکا اذا رأیت المنکر لم ینکرہ، سبب کیا تھا؟ کہتا ہے اللہ میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ کونین کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کی طرف دیکھیں گے اور ارشاد فرمائے گا انسان، اب میں نے تو تجھ پہ امید رکھی تھی، تو میرے علاوہ انسانوں سے ہی ڈرتا تھا، یار میرا بچاؤ شاید ہو جائے کہ کمزور آدمی ہوں، کسی اور کا ہو جائے، کمزور آدمی ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ، جتنا کوئی طاقتور ہے، جتنا کوئی بڑا ہے، جتنا کوئی صاحب عزت ہے، اتنی جنت بھی اس کے قریب ہے اور اتنی جہنم بھی اس کے قریب ہے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی نیکیوں کے ذکر کا وقت آیا تو بتائیں گے کہ عمراء، چودھریوں، بڑے لوگوں کے قریب ہم سے زیادہ جہنم ہے اور ہم سے زیادہ جنت ان کے قریب ہے۔ وہ ہم سے پہلے جنت میں جا سکتے ہیں، ہم سے زیادہ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ ایک وقت ہے عرض کروں گا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تجھ پہ تو مجھے امید تھی، میرا خیال تھا کہ تم نیکی کی طرف پیدا کرو گے اور ہر برے آدمی، باغی آدمی کی گریبان کو تھامو گے، اس کو بتاؤ گے یہ رب کی بغاوت ہے، اور تو مجھ سے ڈرنے کی بجائے انسانوں سے ہی ڈرتا رہا۔ فرمایا یہ بد نصیب قیامت کے دن اللہ کے حضور میں شرمسار ہوگا۔ کس بنا پہ؟ کہ اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ ہر مسلمان پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدکم رہبۃ الناس ان یقول بحق، فرمایا سنو، کوئی انسان کسی بڑے آدمی، لیڈر آدمی، وزیر اعظم، صدر سے ڈرتے ہوئے حق کو نہ چھپائے، بلکہ ارشاد فرمایا افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ہر بدماش کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، افضل جہاد یہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یمنعن احدکم رہبۃ الناس ان یقول بحق، کسی کی چودھراہٹ، کسی کا بڑا ہونا، کسی کا پھنے کا ہونا، کسی کا قائد اور لیڈر ہونا تمہیں حق بیان کرنے سے روکے نہ۔ اللہ کے نبی چودھری بڑے ظالم ہیں،
وزیر اعظم بڑا پاپی ہے، وہ تو سنت گوارا نہیں کرتا، اپنی مخالفت گوارا نہیں کرتا، اللہ کے نبی کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ، اور سن لو کوئی بھی تمہاری موت سے پہلے تمہیں موت سے ہمکنار نہیں کر سکتا، اور کوئی تمہیں رزق سے محروم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اپنا کردار ادا کرو، ببانگے ڈول کہو، دروازے کھٹکھٹا کے کہو، ان کے پاس جا کے کہو، کہا یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کا پیغام ہے جو یہ ڈیوٹی دیتا ہے، فرمایا کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اس کو۔ جو واز کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، ہر ایک کو کہتا ہے، کسی سے خوف نہیں کرتا، کسی سے ڈرتا نہیں، اس کے سامنے محض اللہ ہے اور اللہ کے فرمان کے مطابق کرتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم خوف کھا جاؤ، تم ڈر جاؤ کہ پتہ نہیں کوئی کیا کر دے گا۔ فرمایا کائنات میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی موت سے ہمکنار کر سکتا ہے، اور مومن کا ایمان تب کامل ہوتا ہے جب وہ سمجھ لے کائنات کی کوئی طاقت اس کا بال بھیگا نہیں کر سکتی۔ فرمایا نہ کوئی موت سے پہلے موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی رزق سے محروم کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کی بنا پہ اللہ کے باغی نہ بن جاؤ کہ ظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، گناہ گار کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور پھر تم اس گناہ گار کا دامن نہ تھام اور اس کے کانوں تک اللہ اور رسول کا پیغام نہ پہنچاؤ۔ ابتدا میں نے اس کیا تھا تو میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے باغی جن کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، صرف باغیوں کو نہیں بنایا تھا بلکہ وہ لوگ بھی اللہ کا عذاب کا شکار بن گئے تھے، جن کو پتا تھا یہ جرم کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے اللہ کی، گناہگار اور سیاکار خطاکار ہے، وہ کہتے بھی ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اور کائنات میں اللہ کے نبی سے پڑھ کے کون سچا ہے؟ تو پھر وہ صادق کہتا ہے کہ وہ ان کو کہتے تھے او بچ جاؤ اللہ سے، ظالم ہو، بغاوت کرتے ہو، اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دن کہتے ہیں اور دوسرے دن ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا تو وہی بندر نہیں یہ بھی بندر بن گئے تھے ساتھ۔ یہ محمد رسول اللہ کا پیغام اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے گھبرانا نہیں، اس سے ڈرنا نہیں، تمہاری دنیا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور تمہاری دنیا کوئی سنوار نہیں سکتا، صرف اللہ کی ذات سنوار۔ اور آقا کائنات نے ارشاد واضح طور پہ ارشاد فرمایا، مجھے بھی آپ سب کو بھی، کوئی بھی مستثنا نہیں، کسی کا بھی استثناء نہیں اور کسی کے لیے خالص نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے جب قرآن بیان کیا تو واضح امت کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، 1 2 3 4 5 نہیں، ساری محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان کو برائی سے منع کرو، ان کو خیر کا حکم دو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں برائی عام ہو گئی، لوگ گناہگاریاں سیاہکاریاں کرتے ہیں، خطاکاریاں کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، فرمایا ان میں ایک ایسا انسان بھی ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہوئی۔ کوئی آدمی سوئے نا میری بات کو سنو، اللہ کی قسم میری باتیں سن لو گے تو اللہ جنت آسان کر دے گا۔ میرا تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب جنت میں جا کے مل کے بیٹھے جیسے یہاں بیٹھتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا میرا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں گناہ عام ہو جائے، بغاوت عام ہو جائے، خطاکاریاں عام ہو جائیں، فرمایا اس قوم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہو جس کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے، قوت سے نوازا ہے، اس کے دست و بازو ہیں، لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں، دولت مند بھی ہے، فرمایا لا یغیرون، وہ کوشش نہیں کرتا حالات کو تبدیل کرنے کی، باغی کو روکنے کی، گناہ کو روکنے کی، لا یغیرون، فرمایا وہ تبدیلی نہیں کرتا، اور کیا ہوگا؟
असाबहुम अल्लाहु मिन्हु बेकाबिन कबल अन यमूतु, फरमाया उसके मरने से पहले अल्लाह उसको अजाब में दाखिल कर देगा। जो शख्स ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, हिम्मत रखता है, दौलत भी उसके पास है, पूछने वाला भी कोई नहीं, अल्लाह ने दस्तोबाजी को कुव्वत भी दी हुई है, फरमाया वो अगर खामोश रहता है, और सब सुन लो, कमजोर को छूट मिल जाएगी, ताकतवर को अल्लाह के यहां छूट नहीं मिलनी। हकीकत यही है, सच यही है। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, उस फितना से डर जाओ, ला युसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, जो तुम में से सिर्फ जालिमों को ही नहीं पहुंचेगी, यानी वो अज़ाब, वो गिरफ्त, वो सजा जो उन लोगों को मिलनी है जो अल्लाह के बागी हैं। फरमाया ये ना समझो कि सिर्फ जालिमों को अल्लाह अजाब की गिरफ्त में लेंगे, बल्कि फरमाया उन लोगों को भी अजाब की गिरफ्त में लिया जाएगा जो इन जालिमों, बागियों और गुनाहगारों की राह में रुकावट नहीं बनते। वत्तकू फितनतल्लज़ी, शाही अल्फाज है, वत्तकू फितनतल्लज़ी, उस फितना से डर जाओ, उस सजा से डर जाओ, उस अजाब से डर जाओ जो महज जालिमों को नहीं बल्कि जालिमों के साथ साथ उन लोगों को भी आएगा जो लोग अल्लाह के अजाब और अताब से लोगों को डराते नहीं, मुजरमों को देखते हैं, जालिमों को देखते हैं, सियाहकारों को देखते हैं, बदकिरदारों को देखते हैं। कौनैन के आका, सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान सनद के एतबार से और मतन के एतबार से जबरदस्त, ठीक, सही, बेहतरीन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि वह अल्लाह ताला इलल जिब्राईली, अल्लाह ने जिब्रील की तरफ वही की कि जिब्रील जाओ उस बस्ती को उठाओ और उसको गिरा दो, उल्टा दो बस्ती। इतनी जालिम, इतनी पापी, इतनी बागी, रब की नाफरमान, अल्लाह धरती पे उस कौम को कबूल और मंजूर नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, उल्टा दो उसको। जिब्रील ने अपने अल्लाह का पैगाम सुना, परेशान हुआ, कहने लगा अल्लाह उसमें तो एक ऐसा इंसान भी है, ला यासिका तफताइन, जिसने एक आंख के झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा जिब्रील बस्ती को उठाओ, उल्टा दो उसको। जिब्रील मुंतजिर है कि अल्लाह कहे कि फलां आदमी को बचा लो। अल्लाह ने नहीं कहा। जिब्रील कहने लगा अल्लाह उसमें से एक ऐसा भी इंसान है, ला यासिका तफदाइन, उसने एक आंख झपकने बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह वो इरशाद फरमाया उसको भी बुरे लोगों के साथ उलट दो, इसलिए कि मैंने उसकी नेकी और इबादत को क्या करना है, गुनाहगारों को देख के जिसकी जबीन पे सलवट भी नहीं पड़ता था। यानी ऐसा मुत्तकी परहेजगार, शब जिंदादार, सायमुद्दहर, अल्लाह का इबादत गुजार, अल्लाह का फर्मा बरदार, दिन रात अल्लाह की इबादत करने वाला, फरमाया इसको भी अजाब की गिरफ्त में ले लाओ, इसकी नेकी मैंने क्या करनी है। ये गुनाहगारों को देख के कभी परेशान भी नहीं हुआ था। क्या बोलते हैं, क्या हमारा किरदार यही है? क्या हमारे लैलो नहार यही है? और क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक गुनाहगारों, बागियों, डाकुओं, चोरों, कब्जा ग्रुपों के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं? हम उनके साथ नहीं बैठते, हम उनके साथ नहीं उठते, हम उनके साथ खाते पीते नहीं, क्या नहीं हमारा? और कौनैन के आका ने इरशाद फरमाया था इनको भी अल्लाह ने बंदर बना दिया था मुजरमों के साथ। हमारा क्या? सारा कुरान और आदम से लेकर ईसा तक तमाम कौमों के कसाइस, वाक़यात जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं, मकसद यह है कि मेरे मोहम्मद की उम्मत तुम बच जाओ।
ایسے کردار سے جس کردار کی بنا پہ وہ گرفت میں آ گئے. کوئی نہیں سوچ، نہ مانو، کان نہ دھرو. کل قیامت کے دن جب اللہ کا ہاتھ گریبان میں آئے گا تمہیں یاد آیا کرے گا یہ بات. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا مومن کانت آدمی، شب زندہ دار آدمی، صائم الدہر آدمی، اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، نیکیوں کے طومار لگانے والا، اللہ کے دربار میں آئے گا. ایک شخص اور آئے گا، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا، اس کے گریبان کو پکڑ لے گا، کہے گا اللہ ھذا خاننی، یہ بہت نیکوکار ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہی صحیح، لیکن اللہ اس نے میرے معاملے میں خیانت کی ہوئی. اور تو خیانت کو تو معاف کرنے والا، یہ خیانت کرتا ہے، خائن ہے. ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ اس کی طرف دیکھیں گے جو شب زندہ دار تھا، تہجد گزار تھا، متقی و پرہیزگار تھا، اور یہ کیا کہتا ہے؟ نبی اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پریشان ہو جائے گا آدمی. یہ الفاظ نبی کا ایک نات کے نہیں، الفاظ سے عرض کر رہا ہوں. پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا؟ اللہ فرمائے گا جواب دو کہ یا رب وعزت کا لم خنتہ فی اہل ولا مال. اللہ تیری عزت کی قسم، نہ اس کی عزت کو پامال کیا، نہ اس کی دولت کو لوٹا. میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ اس کے گھر والوں پہ دسترازی کی، نہ اس کی عزت کو پاؤں کے نیچے کچلا، نہ اس کی دولت کو چھینا، نہ اس کے مال کو چھینا، نہ اس پہ ظلم کیا، نہ اس پہ ستم کیا، نہ اس کو مارا. اللہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں. اللہ اس کو فرمائیں گے تو کیوں کہتا تھا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، میری قسم اٹھا کے کہے گا اللہ یہ سچ کہتا ہے، اس نے میری عزت کو پامال نہیں کیا، اس نے میرے مال کو لوٹا نہیں، اس نے مجھ پہ ظلم و جبر نہیں کیا، اس نے مجھ پہ ستم نہیں کیا. اللہ یہ سچ کہتا ہے. تو فرمایا پھر تم کیوں سوال کر رہے تھے؟ پھر تم نے کیوں اعتراض کیا؟ کہنے لگا اللہ وَلَٰكِنَّهُ رَانِي عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يَنْهَنِي عَنْهَا. اللہ اس نے مجھ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس نے مجھے منع نہیں کیا تھا. کونین کے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ متقی و پرہیزگار اللہ کے دربار میں پھنس جائے گا. ہماری کیا حیثیت ہے؟ کیا سوچتے ہم؟ کیا فکر ہے ہمارا؟ رب کا قرآن آوازیں دیتا ہے، کائنات کے آقا بلند آواز سے آوازیں دیتے ہیں کہ یہ الناس، اور لوگوں سوچو، جو فکر نہیں کرتے، جو غور نہیں کرتے، جو سوچتے نہیں، ان کی انتہا، ان کی عاقبت تباہ ہے. اور اپنی عاقبت کو تباہی سے بچاؤ محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، جہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اور جس طرح کی روشنی، کون جہاں جیتا رہے گا؟ کوئی 50 سال جی لے گا، کوئی 70 سال جی لے گا، کوئی 100 سال جی لے گا، آخر موت، آخر موت. شاعر نے بڑا زبردست کہا تھا کہ یادداری بوقت زادن تو ہما خندہ شوند تو گریا، آنچنا زیست کہ وقت مردن تو ہما گریا شوند تو خندہ. فرمایا جب تو آیا تھا تو روتا تھا اور ہم ہنس رہے تھے، اب جاؤ تم ہنستے جاؤ اور ہم روتے رہیں پیچھے. ایسا کردار بنانا چاہیے، ایسے لیل و نہار بنانے چاہیے. اللہ کی قسم، اللہ نے اس شخص کو معاف نہیں کرنا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا، حق اور سچ یہی ہے. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی عیش و عشرت، اس کی اچھائی، اس کی بھلائی چند سالوں کے لیے، ایک قدم کا پتہ نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ کا آخری پیغام، ثقلین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوشع بن نون کی طرف اللہ نے وحی کی، نبی اللہ کا. فرمایا تیری قوم میں سے 1,00,000 لوگوں کو میں عذاب میں گرفتار کروں گا. 60,000 اللہ کے باغی اور 40,000 ایمان والے. یوشع پریشان ہوتے ہیں. صحیح حدیث نبی رحمت محمد رسول اللہ. نہیں سمجھنا نہ سمجھو، خود کو بدل لو. اس کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، وہ کبھی ختم نہیں ہونی.
جو جہنم میں وہ جہنم میں، جنت میں جنت میں۔ اللہ ظالم جابر باغی تو جہنم میں جائیں، تیرے عذاب میں تیری گرفت میں آئے، تو نے گرفتار کر۔ یہ مومن کانت ایماندار، فرمایا یہ 40,000 ایماندار لوگوں کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں اس لیے لوں گا کہ یہ گناہ گاروں کو گناہ سے روکتے نہیں تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، انہیں دشمن نہیں بناتے تھے اور انہیں نیکی کی تلقین نہیں کرتے تھے۔ 40,000 نبی کے وہ امتی جو مومن مسلمان متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یوشا ان لوگوں کو بھی میں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لوں گا۔ تو زندگی یہی ہے، بد نصیبی ہے کہ اب ممبر رسول پہ قرآن نہیں بیان کیا جاتا، قرآن کے آنے کا مقصد نہیں بیان کیا جاتا، محمد رسول اللہ کے آنے کا مقصد نہیں بیان کیا جاتا، بس وہ لچھے دار تقریریں کی جاتی ہیں جس سے لوگ ہنسے، 10 منٹ کھیلا کودا، تفریح کی، درس و تدریس سے اور گھروں میں چلے گئے۔ اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہاری ذمہ داری، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو راہ راست پہ لاؤ، ان کو بلاؤ، ان کو آواز دو، دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، محمد کا فرمان سکھاؤ۔ تمہاری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے۔ جو یہ ڈیوٹی ادا نہیں کرتا قیامت کے دن بطور مجرم اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔